السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس عظیم محدث، لائق تر مبلغ اور قابل قدر فقی کا تذکرہ خیر کریں گے کہ جو اپنی زندگی کے دورانیے میں عالم اسلام کے 3 بڑے اداروں کے منصب شیخ الحدیث پر فائز ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علامہ رفیق احمد صاحب بھیسانی اسلام پور نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کے اندر کتنے کمالات و فیوزات حاصل کیے ہیں، جس کی وجہ سے عالم اسلام ان کے ثبوت و وقوع پر فخر کرتی ہے۔ آپ حضرات سے بس درخواست یہ ہے کہ آپ بغیر اسکیپ کیے ہوئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ نادر معلومات ہمارے ہاتھ آئیں گی۔ اس سے قبل کہ حضرت کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل بزم تھانوی یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر بڑی تاریخی معلومات ہاتھ آتی رہیں گی، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رفیق الامت حضرت مولانا علامہ رفیق احمد صاحب بھیسانی ضلع شاملی میں تھانہ بھون کے قریب موضع بھیسانی اسلام پور ایک بستی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت: حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے آپ کی بسم اللہ کرائی اور ابتدائی تعلیم قاعدہ ناظرہ قرآن کریم اور پرائمری درجہ پنجم تک اپنے وطن بھیسانی ہی میں ہوئی۔ ناظرہ قرآن کریم اور پرائمری کے بعد خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون میں داخلہ لے لیا۔ یہ مذکورہ مدرسہ امداد العلوم خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خانقاہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اوج ثریا پر پہنچایا ہے۔ شوق و غلبہ: حضرت علامہ صاحب قدس سرہ کو تعلیم کا اس درجہ شوق تھا کہ خانقاہ کا دروازہ کھلنے سے قبل دروازے پر پہنچ جاتے، ادھر دروازہ کھلتا ادھر حضرت اندر داخل ہو کر درسگاہ پہنچتے اور استاد کے سامنے سنانے کے لیے بیٹھ جاتے، جس کی وجہ سے پوری درسگاہ میں سب سے اول ہمیشہ آپ ہی سبق سناتے۔ آپ کے غلبہ شوق اور طریقہ حفظ سب سے الگ تھلگ تھا۔ مفتاح العلوم جلال آباد میں داخلہ: آپ تھانہ بھون کے بعد مفتاح العلوم جلال آباد میں عربی و فارسی کی تعلیم پانے کے لیے سب سے پہلے داخل ہوئے۔ یہاں پر رہ کر آپ نے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی سے کسب فیض کیا۔ رفقائے درس: آپ کے تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد قصبہ لوہاری سے حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ داخلے کے لیے آ گئے۔ یہ دوسرے طالب علم تھے، ان کے بعد کچھ اور طلبہ آ گئے، کل 18 طلبہ بیرونی ہو گئے، جن میں حضرت قدس سرہ کے رفقائے درس 5 ہو گئے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا حشمت علی صاحب، حضرت مولانا احسان اللہ صاحب، حضرت مولانا حمید اللہ صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب۔ اکثر کتابیں حضرت مولانا سمیع اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ خود ہی پڑھاتے تھے۔ بعض کتابیں حضرت مولانا عابد حسین صاحب کے پاس تھی۔ جلال آباد میں 2 سال لگائے۔ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ: جلال آباد میں حضرت جی نور اللہ مرقدہ اکثر بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ اس سال شوال ہی میں بیمار ہو گئے، اس لیے حضرت کو خیال ہوا کہ اگر بیماری نے طول پکڑ لیا تو بچوں کا نقصان ہوگا، اس لیے دارالعلوم بھیج دیا۔ 1361 ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو گئے۔ آپ کے ساتھ دیگر رفقائے درس خصوصاً حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی داخل ہوئے، اور 1361 ہجری مطابق 1942 سے لے کر 1366 ہجری مطابق 1947 تک تقریباً 6 سال دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی۔ شرح جامی کے بعد سے دور حدیث شریف تک تمام علوم و فنون کی کتابیں پڑھی اور 1366 ہجری میں فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند کے اہم اساتذہ: آپ نے دور حدیث شریف میں اہم سبق بخاری شریف اور ترمذی شریف حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی۔ اسی طرح آپ کے اساتذہ میں شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب، حضرت مولانا عبد السمیع صاحب اور حضرت مولانا عبد الاحد صاحب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ایک بات حضرت کے تذکرے میں یہ بھی نمایاں ملتی ہے کہ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کو حضرت کے علم پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے ان کی خدمات کو دیکھ کر کے علامہ کا لقب حضرت
قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی دیا تھا۔ پھر عالم اسلام کے نام سے یہ آپ کا اختصاص بن گیا اور عالم اسلام میں آپ علامہ کے نام سے ہی جانے اور پہچانے جانے لگے۔ طالب علمی کے زمانے میں جلال آباد میں ضمنی تدریس۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب بیمار تھے، سال کا آخری دور تھا، اسباق پورے نہیں کر پائے، اس لیے اولاً مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو رقعہ لکھا کہ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر یہاں آ جاؤ اور میرے اسباق پڑھا دو، مگر انہوں نے معذرت کر دی کہ میرا دورہ حدیث کا سال ہے، تعلیم کا حرج ہوگا۔ تو پھر علامہ صاحب کو رقعہ لکھا، ان پر تعمیل حکم کا غلبہ تھا، اس لیے تعلیمی حرج کی پرواہ کیے بغیر آ گئے اور اسباق مکمل کر کے دارالعلوم تشریف لے گئے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ اس مرتبہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے پیچھے رہ جاؤں گا، کیونکہ ایک مہینہ چلا گیا تھا، مگر الحمدللہ کسی کتاب میں ایک نمبر سے بھی پیچھے نہیں رہے۔ تدریسی خدمات۔ 1366 ہجری مطابق 1947 میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد اپنے گاؤں بھیسانی اسلام پور کے مدرسہ مصباح العلوم میں بیٹھ کر بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت جی آپ کی استعداد اور خوبی سے پوری طرح واقف تھے، صرف 13 دن کے بعد ہی جلال آباد بلا کر تقرر فرما لیا اور شرح جامی، مختصر المعانی، مقامات حریری وغیرہ کتابیں آپ کے حوالے فرما دی۔ تدریسی خدمات کے ساتھ مدرسے کے ترقی اور تمام ضروریات کے لیے چندہ کر کے نظام کو منظم اور مستحکم بھی فرمایا۔ پھر قصبہ چرتھاول میں ایک مدرسہ تھا، اس کے خرد و برد ہونے کا اندیشہ تھا، وہاں کے لوگوں نے حضرت جی سے درخواست کی تو حضرت جی نے حضرت علامہ ہی کو وہاں بھیج دیا، مگر وہاں چند ماہ ہی قیام رہا، پھر وہاں سے اپنی بستی ہی میں محنت شروع کر دی اور ابتدا سے درجہ عربی سوم تک باضابطہ تعلیم کا انتظام فرمایا۔ مفتاح العلوم جلال آباد میں دوبارہ آمد۔ مفتاح العلوم جلال آباد میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ناظم تعلیمات تھے اور حضرت جی کے معتمد علی بھی تھے، بلکہ محبوبیت کا مقام رکھتے تھے، اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھا رہے تھے، مگر جب ہند و پاک کی تقسیم کا مسئلہ سامنے آیا تو آپ مع اہل و عیال کے پاکستان منتقل ہو گئے، وہاں جا کر دارالعلوم فاروقیہ قائم فرمایا۔ ادھر مفتاح العلوم میں ایک بڑا خلا واقع ہو گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب پاکستان چلے گئے۔ آج اس وقت پاکستان میں جو بڑے سے بڑا عالم ہیں وہ سب کے سب حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے ہی شاگرد ہیں۔ اس وقت حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب بھی حضرت ہی کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ اس کو پر کرنے کے لیے حضرت جی کی نظر علامہ پر پڑی اور آپ کو یہاں آنے پر اصرار کیا۔ حضرت علامہ نے چونکہ اپنے گاؤں ہی کو اپنی محنت کا محور بنا لیا تھا، جی نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت جی کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ 1375 ہجری میں آپ دوبارہ تشریف لائے اور ایک سال کے بعد ہی یہاں دورہ شروع ہو گیا۔ شیخ الحدیث کا منصب۔ حضرت مولانا مفتی محمد سعید لکھنوئی صاحب قدس سرہ کو بحیثیت شیخ الحدیث بلایا گیا، لیکن حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ایک سال ہی پڑھا پائے تھے کہ آئندہ سال ششماہی امتحان کے قریب ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی سعید صاحب قدس سرہ کے انتقال کے بعد ان کی کتابیں بخاری شریف وغیرہ حضرت علامہ صاحب قدس سرہ کی طرف منتقل ہوئی، اگرچہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے زمانے میں بھی بخاری شریف جلد ثانی اور ترمذی شریف کا کچھ حصہ پڑھاتے رہے، مگر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے وصال کے بعد بخاری شریف مکمل، ترمذی شریف مکمل حضرت علامہ صاحب کی طرف منتقل ہو گئی۔ بخاری شریف کتاب الایمان تک اور شمائل ترمذی صرف حضرت جی نور اللہ مرقدہ پڑھاتے تھے، اور اخیر سالوں میں خانقاہی امور اور دیگر مصروفیات کی بنا پر یہ حصہ بھی حضرت علامہ قدس سرہ پڑھاتے، اور جلال آباد کے اخیر قیام 1399 ہجری تک آپ ہی اس منصب پر فائز رہے۔ مفتاح العلوم جلال آباد سے علیحدگی کا المیہ۔ 1400 ہجری 1980 میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا کہ حضرت علامہ صاحب کو مفتاح العلوم جلال آباد سے الگ ہونا پڑا، اور اس طرح عمر کے آخری لمحات تک مفتاح العلوم کی خدمت کرنے کی تمنا ان کے سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ ساری زندگی اس ادارے کی خدمت کرتے رہے، اور جب ان کی عمر کا قافلہ اپنے آخری پڑاؤ کے قریب تھا، علیحدگی کا یہ حادثہ ان کے لیے سخت آمد کا حصہ بن گیا۔ مصباح العلوم بھیسانی میں درس حدیث۔ مفتاح العلوم جلال آباد سے علیحدگی کے بعد بہت سی جگہوں سے درس حدیث اور شیخ الحدیث کے منصب کے لیے پیشکش ہوئی، مگر کہیں جانے کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہوئی، اور اپنے وطن بھیسانی ہی میں مستقل قیام کا ارادہ فرما لیا۔ طلبہ دور حدیث شریف میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور وہیں باقاعدہ بخاری شریف، ترمذی شریف وغیرہ کا درس شروع فرما دیا، اور کئی سال برابر بھیسانی ہی میں دور حدیث شریف ہوتا رہا۔ دارالعلوم وقف دیوبند میں درس حدیث۔ دارالعلوم دیوبند میں اختلاف ہوا اور دارالعلوم وقف الگ سے قائم کیا گیا تو حضرت قدس سرہ کو قائم مقام محتمم اور شیخ الحدیث منتخب کیا گیا، مگر حضرت اپنے مشاغل کثیرہ اور بعض دوسرے اعذار کی بنا پر اس کو زیادہ دیر تک نبھا نہ سکے اور مجبوراً ترک کرنا پڑا۔ مظاہر علوم وقف سہارنپور میں درس حدیث۔ مظاہر علوم سہارنپور میں اختلاف ہوا اور مظاہر علوم دو حصوں میں منقسم ہو گیا، اور مظاہر علوم وقف میں شیخ الحدیث کی ضرورت پیش آئی۔ فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ صاحب قدس سرہ سے درخواست کی، حضرت نے اس کو منظور فرما لیا اور مظاہر علوم وقف میں بطور شیخ الحدیث بخاری شریف، ترمذی شریف کا درس دینا شروع فرما دیا، جو اخیر حیات تک جاری رہا۔ حادثہ وفات۔ دماغ کی رگ پھٹنے کی وجہ سے
سے 16 ربیع الاول 1410 ہجری 6 اکتوبر 1990 بروز شنبہ تقریباً 12 بجے جان جاں آفری کے حوالے کی۔ جنازہ مظاہر علوم قدیم میں لایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور علماء، طلباء اور عوام کے ہزاروں لوگوں کے ہجوم کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر جنازہ بھیسانی لایا گیا۔ آنن فانن چاروں طرف بجلی کی طرح خبر پھیل گئی اور پروانہ وار ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ جمع ہو گئے اور بڑے جم غفیر کے ساتھ نماز جنازہ دوبارہ ادا کی گئی۔ چونکہ مظاہر علوم میں جنازے میں اولیاء نے شرکت نہیں کی تھی اور مدرسہ مصباح العلوم کے احاطے میں جس کے آپ محتمم اور شیخ الحدیث تھے، بھیسانی کے عظیم بزرگ حافظ عبد الرزاق صاحب قدس سرہ کے پہلو میں تدفین کی گئی۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی کامل مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے اکابر ابھی حیات ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت رحمت نازل فرمائے اور ان کے روشن نقوش پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور کسی اہم شخصیت کی بایوگرافی کے لیے اگر ویڈیو بنوانی ہو تو اس کی فرمائش بھی آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔